کیا اسلام نظام حکومت نہیں دیتا؟ اسلام یہ نہیں بتاتا کہ حاکم کون ہو، کیسے ہو؟ لیکن دین کے نام پر بینکنگ سسٹم بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ مالیاتی نظام بھی ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ مثلا یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی اینکر نہیں بولتا۔ ہم ولایت فقیہ کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقیہ کہا جاتا ہے، تو ولی فقیہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا، تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو، شرعی بیوی بنا لیتے ہو، شرعی حاکم میں آ کے رک گئے ہو، وہاں پھنس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا۔ آیت اللہ عظمیٰ خمینی معصوم نہیں ہے، امام ہے، من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ یعنی ہم فلٹر کیسے کریں گے؟ مولانا مودودی تو عالم آدمی تھے، چلو ٹھیک ہے، انہوں نے احتجاج کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا اگر کہتے ہیں میں امام ہوں، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی اینکر نہیں بولتا۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں اور مولانا، میں ناچیز محمد اویس ربانی۔ آج ایک تصور جو کہ فکری ہے، فلسفہ ہے، اور اس کو عمل میں بدلنے کی ضرورت ہے، مگر اس پہ تقاضا سوالات کا ہے، مقدمہ اعتراضات کا ہے۔ پوچھنا چاہوں گا، فلسفہ حکومت اسلامی ہے، پاکستان ہے، نظام حکومت ہے، سیاست ہے، اور اس میں دین کا عمل دخل ہے۔ حضرت علامہ اقبال بتا چکے ہیں کہ یہ دین اگر دینیات کی شکل میں سیاست تک نہ پہنچا تو چنگیزی ہے، اور کیا ہے اس میں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ تشریف فرمائے ہمارے ساتھ علامہ سید جواد نقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب، عالم اسلام میں ایک سوال ہے، اور اس پہ بہت سارے پروگرامز میں کر چکا ہوں، نتیجہ نہیں حاصل ہوا۔ ہم کہتے ہیں اسلام ہمیں مکمل ضابطۂ حیات دیتا ہے، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، مرنا، جینا، جاگنا۔ کیا اسلام نظام حکومت نہیں دیتا؟ اسلام یہ نہیں بتاتا کہ حاکم کون ہو، کیسے ہو، اور پھر اس کا انتخاب کیسے ہو، اور نظام حکومت اسلامی کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی سوال ہے آپ کا اور اہم۔ اسلامی نظام حکومت، اسلامی نقطۂ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کی تشریح تبلیغ میں جو خلل پیدا ہوئے ہیں بنیادی طور پر، ان میں ایک بڑا خلل یہی ہوا ہے کہ اسلام جیسا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور قائم کیا، جس طرح سے اس طرح سے اس کو سمجھا نہیں گیا، اور اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں۔ ظاہر ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو حیات انسانی کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں اصل زندگی انسان کی، جو بڑا حصہ انسان کی زندگی کا ہے، وہ سماجی اور اجتماعی زندگی ہے انسان کی۔ انفرادی زندگی اور باقی زندگی کے پہلو وہ اجتماعی زندگی کے آغوش میں پرورش پانے والے پہلو ہیں، یعنی انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کی حیثیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی کے وہ پہلو۔ جو اصل زندگی ہے وہ اجتماعی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو دیکھیں تو جتنے خطابات ہیں قرآن کریم کے، وہ سارے اجتماعی ہیں، سماجی ہیں، انفرادی خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتماعی خطاب ہے، اور اسی طرح اس کے مشابہ یا ایھا الناس اجتماعی خطاب ہے، سماجی خطاب ہے یہ۔ اور یہ بات اگر ہم قرآن سے ہٹ کر بھی دیکھیں، ہم تو اپنی عقل سے دیکھیں اور اپنا تجربہ و مشاہدہ بھی دیکھیں، مثلا ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو آج ہماری 25 کروڑ کے قریب آبادی ہے، اور اس آبادی کے جمعیت کے زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ وہ سب کس کے زیر سایہ وہ پہلو ہیں؟
آج مثلا آیا حکومت کے زیر سایہ ہیں یا کسی اور نظام کے زیر سایہ ہیں؟ یعنی حکومت باقی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں فیصلے کرتی ہے یا باقی شعبے حکومت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں یا کوئی رائے دیتے ہیں؟ تو یہ مشاہدہ بھی ہے، عقل بھی انسان کی یہی کہتی ہے کہ پوری دنیا میں ایسے ہے، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم سب کی زندگی کا سارا پہلو ہماری حکومت کے سائے میں ہی گزر رہا ہے۔ صحیح۔ مثلا آپ کا مذہبی پہلو آپ کی حکومت کے سائے میں ہے، آپ کے مذہبی بل جب تک حکومت میں نہیں جاتے تو ان کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، جی۔ آپ کے مذہبی ادارے جب تک حکومت ان کو اجازت نہیں دیتی جی۔ تو وہ رسمیت نہیں رکھتے، قانونی حیثیت نہیں رکھتے۔ آپ کا کام کاروبار ہے تو وہ حکومت کے زیر سایہ انجام پاتا ہے۔ آپ کا خاندان ہے تو وہ حکومت کے قوانین اور حکومت کے ضابطوں کے تحت ہی تشکیل پاتا ہے اور اس کے سارے معاملات ہیں۔ آپ کی تعلیم ہے، آپ کی معیشت ہے، ہر پہلو زندگی کا انفرادی ہے یا جو بھی ہے وہ سارا حکومت کی چھتری کے نیچے ہی انجام پا رہے ہوتے۔ آپ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جسے آپ حکومت سے آزاد سمجھتے ہوں کہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتیٰ نجی شعبہ جسے آپ کہتے ہیں پرائیویٹ زندگی، کیا آپ اپنی پرائیویٹ زندگی میں جو گھر کے چار دیواری کے اندر گزر رہی ہے آپ اس میں آزاد ہیں حکومت سے؟ حکومتی قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے۔ آپ اپنی بیوی پہ تشدد کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اپنے بچوں پہ تشدد کر سکتے ہیں، آپ انہیں سزائیں دے سکتے ہیں، آپ انہیں بنیادی حقوق سے گھر کی نجی زندگی میں محروم کر سکتے ہیں، آپ انہیں شکنجے دے سکتے ہیں۔ آپ کہیں میری پرائیویٹ زندگی ہے، میں چار دیواری کے اندر ایک بچے کو پنکھے سے لٹکا دوں، ایک بچے کو چھت سے لٹکا دوں، ایک بچے کو الٹا لٹکا دوں، ایک بچے کو کھانا دوں، ایک کو نہ دوں، کر سکتے ہیں یہ کام؟ ہرگز نہیں۔ اگر کریں گے تو فوراً حکومت آ جائے گی آپ کے گھر کے اندر داخل ہو کے اور آپ کو پابند کرے گی اصولوں کا۔ تو یوں نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہے جو اس حکومت کے نظام سے باہر گزر رہا ہو، سب اس کے سائے کے نیچے ہیں۔ اب ادھر سے ہم اسلام کو کہتے ہیں یہ دین ہدایت ہے، تو انسان کی زندگی کو جہت دینے والا یہ دین ہے، اور زندگی کا جو اصل پہلو ہے وہ سماجی اور اجتماعی پہلو ہے، اور سماجی اجتماعی پہلو کے اس کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ دین کے اندر کوئی ہدایت موجود نہیں ہے تو باقی پہلو زندگی کے وہ تو انسان خود بھی تشخیص دے سکتا ہے۔ صحیح۔ اصل جہاں ہدایت درکار ہے وہ یہی پہلو ہے۔ صحیح۔ اس میں دین نے ہدایت دی بھی ہے لیکن ہم نے اس ہدایت کا رخ موڑ دیا ہے۔ مثلا آپ جو شروع کرتے ہیں دین کی جو بنیاد ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ طیبہ۔ یہ کلمہ طیبہ کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے، اچھا، قرآنی اصطلاح نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں مقرر کی گئی۔ یہ اس کو علماء کہتے ہیں یہ انتزاعی عنوان ہے، یعنی آپ نے قرآن کی تعلیمات سے یہ عنوان خود اخذ کیا ہے، ورنہ وہ جو قرآن کے اندر ہے مسلمان ہونے کے لیے وہ شہادت ہے، جی، کلمہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے شہادت دو تو مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت دو اور ان کی خاتمیت کی شہادت دو تو آپ مسلمان ہوتے ہو۔ ہم اس کو ہم نے کلمہ میں تبدیل کر لیا۔ کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی خلاف بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عنوان آپ نے شہادت کہیں اس کو یا کلمہ کہیں، لا الہ الا اللہ، یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ آپ لا الہ سے شروع کرتے ہیں، آپ دین کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو لا سے آپ انکار کرتے ہیں، جی، اور الہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو ہم نے یہ تفسیر کیا ہے کہ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، صحیح، جس کی عبادت کی جائے، صحیح، اور عبادت کا معنی کیا ہے پرستش، پوجا۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے آپ، بے شک، پوجا صرف اللہ کی کرنی ہے۔ لیکن پوجا کے علاوہ جو سارا زندگی پوجا تو نہیں ہوتی نا، زندگی میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اگانا بھی ہے، کاٹنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے،
اور خاندان بنانا ہے، بچے پالنے ہیں، روزگار، یہ سارا زندگی ہے نا یہ. تو پوجا تو آپ ٹھیک ہے اللہ کی کرو، پوجا میں پابندی ہو گئی آپ کی. یہ باقی جو معاملات ہیں آپ کے، باقی جو زندگی ہے، پوجا کتنا ٹائم آپ کی زندگی کا، کتنا وقت پوجا کے لیے چاہیے. تو اصل زندگی کا میدان تو کچھ اور ہے، پوجا نہیں ہے. اصل تو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے، جنم سے لے کے موت تک کے درمیان جو آپ کا پورا سفر ہے، یہ ساری زندگی ہے آپ کی. صحیح. تو پوجا تو آپ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کر سکتے، لیکن حکومت کس کی ہو، سسٹم کس کا ہو، قانون کس کا ہو، فیصلہ کس کا ہو، نصاب کس کا ہو، تربیت کس کی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. صرف اسلام پوجا کے لیے آیا ہے. یعنی انسان بنیادی طور پر پوجا میں پھنسا ہوا تھا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی پوجا کس کی کرنی ہے. تو اللہ نے یہ مشکل انسان کی حل کر دی، صرف اللہ کی کرنی ہے. لہٰذا آپ پوجا اللہ کی کرو، اطاعت کس کی کرنی ہے، فرمان کس کا چلنا ہے، قانون کس نے بنانا ہے، دستور کس نے دینا ہے، سسٹم کس نے بنانا ہے، منسوب کس نے کرنا ہے، معزول کس نے کرنا ہے، اہداف کس نے مقرر کرنے ہیں، راستے کس نے بنانے ہیں، راستوں کے اصول آداب کس نے آپ کے لیے طے کرنے ہیں. یہ خاموشی ہے اسلام میں. اسلام کی ساری اساسیت آپ کی پوجا میں ہے کہ اگر پوجا ٹھیک ہو گئی، آپ کی باقی کاموں میں فری ہیں، آپ جو مرضی یہ کریں. یہ تشریح کی ہے ہم نے کلمہ کی، یہ تشریح کی ہے ہم نے اسلام کی، اور پھر اسی کے اوپر فرقے بنا کر پوجا کس طرح سے کریں، ہاتھ باندھ کے کریں، ہاتھ کھول کے کریں. ہاتھ باندھنے ہیں تو ناف کے اوپر باندھیں، ناف سے اوپر باندھیں، ناف کے نیچے باندھیں. یہ ان میں پھر آ کے ہم مصروف ہو گئے. جبکہ الہ کا مطلب وہ نہیں ہے جس کی پوجا کی جائے، الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے. اچھا. جس کی، اور یعنی ایک عنوان آپ کے لیے جو کلمہ میں ہے یا شہادت میں ہے، لا الہ الا اللہ. دوسری بات جو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کی ہے، وہ آپ کی عبدیت ہے، آپ عبد ہیں. صحیح. عبد کا مطلب عبادت کرنے والا، پوجا کرنے والا. الہ جس کی پوجا کی جائے، اور عبد پوجا کرنے والا. تو بات ہم نے اللہ کو محدود کر دیا پوجا کے اندر. انسان کا فریضہ بھی اللہ کے بارے میں اتنا ہی بنتا ہے کہ پوجا اللہ کی کرے. لیکن عبد کا مطلب تو پجاری نہیں ہے. عبد کا مطلب ہے اطاعت کرنے والا. الہ کا مطلب ہے جس کی اطاعت کی جائے. صحیح. وہ حاکم جس کی اطاعت کی جا رہی ہو یا کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں. تو اب جب اطاعت کو اور حاکم کو آپ لے کر آ گئے پوجا میں، تو آپ نے دین کا بڑا حصہ دین کے زمرے سے ہی نکال دیا. اور آج یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ آپ نے جو سماجی نظام ہے، اجتماعی نظام ہے، معیشتی نظام ہے، آپ کا جو انسان کی زندگی کی بنیادیں ہیں، یہ تو آپ نہ قرآن سے لیتے ہیں، نہ اسلام سے لیتے ہیں، نہ توقع آپ رکھتے ہیں. اسلام کی طرف رجوع کب کرنے ہیں کہ پوجا کیسے کرنی ہے، پوجا کیسے کرنی ہے. لیکن یہ نہیں رجوع کرتے کہ آپ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی کے جو نظام ہیں وہ نظام کیسے ہم نے تشکیل دینے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اتارا، وہ تو احکام سے پہلے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اور ان نظاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ کروائی ہے، تفہیم کروائی ہے، تعلیم دلوائی ہے انبیاء کرام کے ذریعے. اور اس نظام میں اب مختلف نوعیت کے انسان کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق وہ نظام ہے اللہ کے. لیکن ایک نظام جو سب پر حاوی ہے، جس کے اندر سارے نظام گزرنے ہیں، وہ حکومت ہے، حاکمیت ہے. صحیح. اسی لیے الہ حاکم ہے جس کی اطاعت کی جائے گی، اور وہ حاکم وہ الہ ہے جس کے نیچے سارے نظام الوہیت کا حصہ ہیں باقی. صحیح. مثلا ربوبیت ہے، وہ الوہیت کے تحت ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اسی طرح شریعت میں آ کر پھر جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، یا تکوینی طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام مقرر کیے ہیں، وہ سارے الوہیت کی تفاصیل ہیں نظام کی صورت میں. صحیح. ہم نے دین کو احکام میں منحصر کر دیا ہے. وہ احکام بھی سارے جو عبادت سے متعلق ہیں، عبادت کا ترجمہ بھی ہم نے پوجا کیا ہے. پوجا کیا. تو دین کو گویا ہم نے بہت بڑا نقشہ تھا
جیسے عموماً ہم اپنے روزمرہ محاوروں میں کہتے ہیں نا، کوئی چیز کسی کو پسند نہیں آتی، مثلا جیسے ہمارے فوجی افیسر ہوتے ہیں، یہ جب آتے ہیں بریفنگ لینے سویلین اداروں کے اندر، تو وہ سیکرٹری بیٹھے ہوئے نا ان کو نقشے کھول کے بتانا شروع کرتے ہیں، تو یہ گمنڈی ہوتا ہے یہ افسر، تو یہ اس کو کہتا ہے اس کو لپیٹ، اس کو وہ کر، اس کو پھینک ادھر نا. یہ ایک عام محاورے میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کو لپیٹ، اس کو فلاں بنا اور اس کو ادھر پھینک دو. ہم نے اس طرح کیا کہ وہ بڑا نقشہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا بنایا تھا، اور اس نقشے کے لیے جو شریعت کا، نظام کا، دین کا نقشہ بنایا تھا، ہم نے کہا اس کو لپیٹو، سارے کو لپیٹ کے اس کو فقط عبادت میں منحصر کرو، عبادت میں منحصر کر کے باقی زندگی سپرد کر دو غیر الہی، اللہ کے علاوہ باقی، جن کو قرآن طاغوت کا عنوان دیتا ہے. طاغوت جو اللہ کے نقشے اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود سے باہر نکل کے زندگی گزارے، اس کو طاغوت کہتے ہیں. جیسے فاسق عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ حدود سے باہر نکل کے دین سے باہر زندگی گزار رہا ہو، اس کو فاسق کہتے ہیں. مومن کی اصطلاح ہے جو دین کی حدود کے اندر زندگی گزار رہا ہو. اب یہ ہم نے یہ کیا ہے کہ جتنی بھی وہ وسعت تھی دین کے اندر، اس کو ہم نے محدود کیا ہے، اس کو محدود کر کے سمیٹ کے اس کو ایک عمل کے اندر، عبادت کے اندر منحصر کر کے اس کو دین کہہ دیا ہے، مختص کر دیا. باقی ساری انسانی زندگی ہم نے دین سے باہر نکال کے ٹھیک ہے انسان کے اپنے سپرد کر دیے کہ آپ خود اس کے لیے سوچو، اور خود سوچا ہے. ہم اپنی ملک میں دیکھیں، ہم ابھی اسلامی ریاست اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ خوب اسلامی ریاست میں کون سی چیز اسلام کے مطابق ہے آپ کی؟ ہر نظام تو آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے یا دوسروں کا بنایا ہوا، آپ نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جب اس نظام کے مطابق آپ عمل کرنے آتے ہیں تو پھر وہاں پھنس جاتے ہیں کہ یہاں شریعت کے احکام کا کیا بنے گا. جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو سود یاد آ جاتا ہے کہ یہاں تو سود لین دین ہو رہا ہے، اور سود تو قرآن نے کہا ہے حرام ہے. تو وہاں پر پھر آپ آتے ہیں جی سود کا مسئلہ حل کرنے کے لیے الگ سے ایک تحریک شروع کر دیتے ہیں آپ، اور پھر جو رائے حل نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہی جو کھا پی رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، یہ کرتے رہو، لیکن ہم نے علماء کی مدد سے کہہ دیا کہ یہ سود نہیں ہے، اس کو آپ حلال ہے آپ کے لیے، کھاتے رہو. یہ رائے حل نکالا ہے. تو آپ کے پاس دین کے نام پر صرف حرمت سود ہے، لیکن دین کے نام پر بینکنگ سسٹم بھی ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے، مالیاتی نظام بھی ہے یا نہیں ہے، معیشت کا نظام بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو حرمت ہے، احکام ہیں، یہ اللہ کے نظام کے اندر کے لیے ہیں. اچھا، اللہ نے آپ کو معیشت کا نظام دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ احکام مقرر کیے ہیں، یہ ہدایت و حدود مقرر کیے ہیں. لیکن اگر آپ اللہ کے نظام کو چھوڑ کے احکام اللہ کے لے لیں، نظام اللہ کا چھوڑ کے ان احکام کو لے کر کسی دوسرے کے گراؤنڈ میں جا کر اپلائی کرنا چاہیں، انہیں کہیں جی کہ احکام ہمارے چلیں گے، نظام بے شک آپ کا ہو. اچھا، یعنی معیشت آپ کی ہو، احکام قرآن کے چلیں گے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تباہی آ جائے گی. یہ جس کا نظام ہے اسی کے احکام بھی چلیں گے. تو آپ احکام اپنے پہلے لاگو کرنے سے پہلے اپنا نظام لاؤ. اور نظام جب آپ لاتے ہیں تو نظاموں میں جو ایک مدر نظام ہے، ٹھیک ہے، جس نے سارے نظام بنانے ہیں، وہ حکومت ہے. صحیح ہے. تو اب میرا سوال بھی یہی ہونا ہے کہ حکومت کے بغیر تو اصلاً اسلام کا کوئی ہدایت کا نظام قابل تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہم نے اسلام کو سمیٹ کے ایک شیشی میں بند کر کے پوجا میں، اور پھر مسلمانوں کو لگا دیا پوجا کرنے میں، باقی زندگی سونپ دی ہم نے طاغوتوں کو. ٹھیک ہے. اس کے لیے رائے حل آپ دیں. ٹھیک ہے. تو پھر ہدایت تو پھر اللہ کی طرف سے تو نہ ہوئی ہے، تو ہدایت یہ تو خود ساختہ ہی نظام، خود ساختہ آپ نے بنا. میں ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں. میں جب لوٹ کر آؤں گا تو میں نظام کیسے قائم ہوگا اور اس نظام میں نظم کیا ہوگا، میں یہ پوچھوں گا. میں اور مولانا میں آپ کا انتظار ہے. تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید و مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر، اور تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر،
ایسے امام سے گزر. بات نظام حکومت کی ہو رہی ہے علامہ صاحب. مختصراً ایک سادہ لو آدمی کے لیے اگر اس کو سمجھانے جائیں تو کیا بتائیں؟ اسلام کیا نظام دیتا ہے؟ نظام میں منتخب نمائندگان کیسے انتخاب پذیر ہوں گے؟ نظام کی طرف آنے کے لیے آپ کو ایک تو یہ جو روایتی تشریح ہے اسلام کی ہوئی ہے اس کو بے شک رکھیں. ٹھیک ہے. میں نہیں کہتا یہ کتاب بند کریں، آپ اس کو رکھیں، لیکن آپ کو ایک مطالعہ یا تفکر اسلام میں از سر نو کرنا ہوگا. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو اپنی فکر کی بنیاد قرار دی ہے اور انہوں نے اپنا جو مرکزی خیال ظاہر کیا وہ یہی ہے کہ اسلام کی از سر نو شناخت کی جائے. دین نیا نہیں چاہیے، شناخت نئی چاہیے. یہ جو سابقہ شناخت ہے آپ گزشتہ صدیوں سے ہم لے کے اس کو میراث بنا کے گزر رہے ہیں، اس شناخت کے اندر سے نظام نہیں نکلتا. اچھا. دین میں نظام ہے لیکن دین کی تفاسیر میں، دین کی تشریحات میں، دین کے تفصیلات میں، تبلیغات میں نظام کی کہیں بات ہی نہیں آتی. آپ دین کو سمجھ لینا کہ دین ہدایت کی ایک پٹڑی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھائی ہے، راستہ صراط مستقیم. تو اس پٹڑی پہ جتنے اسٹیشن آتے ہیں وہی آئیں گے. جن شہروں سے یہ پٹڑی نہیں گزرتی تو وہاں تو نہیں جائیں گے نا. آپ ایک ایسے شہر ٹرین پہ جانا چاہتے ہیں جس کے یہاں پٹڑی نہیں ہے، جہاں ٹرین جاتی نہیں ہے. تو یہ جو پٹڑی اللہ نے بچھائی ہے صراط مستقیم کے نام پر، یہ تو گزرتی ہی اس شہر سے ہے جہاں نظام ہے. یہ گزرتی نظام سے ہے. اس کا پہلا اسٹیشن بھی نظام ہے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، آخر تک نظام ہے. اس میں کوئی اور آبادی نہیں آتی، اس میں کوئی اور قبیلہ نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. اس کے سارے اسٹیشن کا نام نظام ہے، سسٹم ہے سارا. لیکن جو ہم نے تشریح کی ہے اس میں سارے سسٹم سارے اڑا دیے ہیں ہم نے، اور سسٹمز کی جگہ پر دوسرے امور ہم نے اس کی پٹڑی نہیں بچھائی ہے. اس پٹڑی پہ کہیں بھی نظام کا نام ہی نہیں آتا. لہٰذا اگر یہ جو جاری تشریح ہے جس کے اندر سے فرقے تو نکلتے ہیں، نظام نہیں نکلتا. آپ اپنے ملک میں دیکھیں، شیعہ جب تفکر کرنے بیٹھتے ہیں اندر سے فرقہ نکل آتا ہے. سنی جب غور دین میں شروع کرتے قرآن پڑھتے اندر سے فرقہ نظر آتا ہے. وہ تو کہتے ہیں مجھے تو اپنا ہی فرقہ نظر آ رہا ہے اس میں. ظاہر ہے کہ اس ذہنیت سے اور اس نظام سے آپ جتنا آگے بڑھیں گے آپ کو کہیں نظام دور دور تک اسلام میں نظر نہیں آئے گا. آپ کو علامہ اقبال کی وصیت کے مطابق کم از کم آج کے جوان کو، آج کی نسل کو اسلام کو از سر نو مطالعہ کریں، پڑھیں اس کو. اور جس طرح ہمارے دینی بزرگان فرماتے ہیں کہ اسلام کو اس کے اپنے اصلی منابع میں پڑھیں جا کر. اچھا. جو اصلی ماخذ ہیں ان سے پڑھیں آپ کا، نہ کہ اسلام کو کسی سے لیں آپ. یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ کھیتوں میں غلے اگتے ہیں لیکن کھیتوں میں کوئی جاتا نہیں ہے غلہ خریدنے کے لیے. کھیتوں میں غلے اگتے ہیں تو وہاں آڑتی پہنچ جاتے ہیں، وہ غلے سارے آڑتی خرید لیتے ہیں. پھر وہ آڑتی وہاں سے اٹھا کے منڈیوں میں لے آتے ہیں. پھر منڈیوں سے وہ غلے آگے سٹوروں میں چلے جاتے ہیں، پھر سٹوروں سے آگے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں. تو ہم کہاں سے جا کے آٹا خریدتے ہیں؟ دکان سے. دکان والے نے کہاں سے لیا؟ سٹور سے. سٹور والے نے لیا منڈی سے. منڈی نے لیا آڑتی سے. آڑتی نے اٹھایا کھیت سے. تو ظاہر ہے کہ جب بیچ میں اتنے ہاتھ، اتنے واسطے پڑے ہیں تو اب دیکھیں اس میں فرق کتنا نکل آیا کہ یہ غلہ پہلے مثلا آڑتی کے پاس گیا، پھر منڈی میں گیا تو قیمتیں اتنی اس کی بڑھ رہی ہیں، تازگی میں بھی فرق. پھر یہ کرتے کرتے مل میں گیا تو مل والے نے اس کی ساری پروٹین ہی نکال لی، اس کے اندر سے نشاستہ سارا اس نے نکال ہی لیا ہے. اب جو آپ کو دیتا ہے فائن آٹا کے نام سے، تو یہ آٹا نہیں ہوتا، باقی اس میں سب کچھ ہوتا ہے. تو یہی حال دین کا بھی ہے کہ دین کو آپ لائے ہیں واسطوں سے. مثلا قرآن سے دین آیا محدثین و علماء کے ذہنوں میں، علماء نے پھر آگے فرقوں میں، فرقوں سے پھر آگے اس اساتید کے پاس، اساتید سے پھر طالب علموں کے پاس، پھر وہ پڑھے، پھر مفتیوں کے پاس، پھر آیا آپ کے پاس. اب آپ کے پاس جو بات آئی ہے یہ ڈائریکٹ قرآن سے نہیں آئی ہے، یہ گھومتی گھومتی آئی ہے، اور جس اسٹیشن پہ گئی ہے وہاں سے اس کو کچھ خاص
بنایا گیا ہے. مثلا ابھی آپ بہت سارے قرآن کے جو تفاسیر ہیں ان قرآن کے اوپر جو فٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں یہ بہت اہم ہیں. اچھا. یعنی وہ فٹ نوٹس جتنے بھی ہیں لکھے ہوئے تو وہ اگر غور کریں تو وہ اصل میں قرآن کی نعوذ باللہ ایک طرح سے تصحیح ہے. یعنی قرآن کی غلطیاں نعوذ باللہ نکالی ہوئی ہیں کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرح سے کر دی, اب مولانا نے اس کو ٹھیک کیا ہے, آیت کو سیدھا کیا ہے کہ یہ مطلب اس سے نکلے. تو ہم قرآن کو اگر سمجھنا بھی چاہتے ہیں تو اس کے اصلی منبع سے سمجھیں, خود قرآن ہی سے سمجھیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم اہتمام کریں کہ قرآن ہر انسان کو, ہر مسلمان کو قرآن سمجھ میں آئے. علماء بھی مدد کریں, فقہا بھی مدد کریں, یعنی قرآن سمجھنا لوگوں کے لیے آسان بنا دیں. علماء و فقہا کا فریضہ تعلیم قرآن ہے. علماء و فقہا کا فریضہ نہیں ہے کہ اپنا مکتب فکر بنا لیں, جی, اپنا فرقہ بنا لیں, اپنا نظریہ بنا لیں. علماء معلم ہیں, چونکہ جو قرآن میں تاکید ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات میں ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. جس نے قرآن پڑھایا, جس نے قرآن پڑھا, اس سے افضل کوئی فقی نہیں ہے. تو اصل فریضہ تو ہمارا قرآن لوگوں کو تعلیم دینا ہے تاکہ قرآن لوگوں کو سمجھ میں آئے. اگر ہم اثر نو قرآن کو دیکھیں, چونکہ جو چل رہا ہے روایت اس میں کہیں یہ بات آتی ہی نہیں ہے. اس میں آپ کو لے جاتے ہیں اسی پوجا والے پٹڑی پر لے جاتے ہیں, تو وہاں پر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ابھی یہ مہینہ ہے اس میں یہ اعمال ہیں, دوسرا مہینہ آیا اس میں یہ اعمال ہیں, تیسرے میں یہ ہیں. اب کھانا کہاں سے کھائیں؟ کھانا کھانے کے لیے آپ کو ادھر سے کچھ نہیں ملے گا. یہ وظائف ہیں, یہ فرائض ہیں, یہ نوافل ہیں. کھانا کھانے کے لیے آپ کو کسی اور میدان میں جانا پڑے گا, کسی اور کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. پہننا کیا ہے, خاندان بنانا ہے, اس کی ضروریات کیا ہیں, انسان کی باقی ضروریات کیا ہیں, مانوی مادی. خصوصاً ہم نے جو ایک غفلت برتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام معنویت کا نام ہے, مادیت نہیں ہے اس رائج تفسیر میں. اور مادیت کے لیے, مادیت تو سرے سے انسان کو دین سے خارج کر دیتی ہے. اچھا. مادیت کیا ہے؟ یہی آپ کا گھر بسانا, بچے پیدا کرنا, ایک گھر تعمیر کرنا, صحیح, اس گھر کے اندر ضروریات زندگی, فرنیچر وغیرہ پورا کرنا, صحیح, پھر اپنی بیوی بچوں کے لیے مہینے کا خرچہ لے کر آنا, اس خرچے کی خاطر کوئی کاروبار صحیح کرنا, وہ کاروبار اس کی وسعت دینے کے لیے مزید تگ و دو کرنا, یہ سب مادیت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق ٹھیک ہے نہیں ہے. اسلام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ گھر کہاں سے بنائیں, آپ خرچہ کہاں سے نکالیں, آپ روٹی کہاں سے لائیں, آپ تعلیم کہاں سے لیں, کاروبار کہاں سے کرنا ہے, کیسا کرنا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. معنویت اصل میں اسلام وہ معنویت ہے. ٹھیک ہے. خوب ظاہر ہے کہ جب آپ مادی, اصل زندگی کیا ہے؟ پھر زندگی تو یہی چیزیں ہیں, یہی جس کو آپ مادیت کہہ رہے ہیں, جی, یہی زندگی ہے. اسی کے لیے, اسی کی رہنمائی کے لیے, اسی کا ڈیزائن لے کر قرآن آیا ہے کہ یہ کام کیسے کرنے ہیں آپ نے. یہ مادیت ہی, جس کو مادیت کا آپ نے نام دیا ہے, یہی انسان کی دنیاوی زندگی اسی کو کہتے ہیں. یہی نقشہ قرآن لے کر آیا کہ اسی کے لیے ہدایت آئی ہے آپ کو. اس کو کیسے بنانا ہے, اس کو کیسے سنوارنا ہے, اس کے اوپر کیسے آپ نے چلنا ہے اس راہ پر. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے ویسے ہی دین سے نکال کے دین کو معنویت میں منحصر کر دیا, مادیت نکال دی. تو مادیت اصل میدانی زندگی تو یہی ہے. آج کا انسان, مثلا آج کے پاکستانی کی مشکلات کیا ہیں؟ آج کے پاکستانی کی یہی مشکلات ہیں. جی. تو یہ تو دین نہیں دے رہا اس کو, یہ کون دے گا؟ یہ پھر ہم رجوع کرتے ہیں دوسروں کی طرف کہ وہ دے. تو وہ جب وہ ان کے ہاں تو بنا ہوا موجود ہے, وہ دے دیتے ہیں, لیکن اس سے آپ کی تباہی ہوتی ہے. اس سے آپ کی مادیت بھی خراب, دنیا بھی خراب, آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہت اہم ہے کہ یعنی مرکزی نظام ہدایت کا اللہ کے نزدیک بھی حکومت ہے. اور آپ غیر الہی نظام میں بھی دیکھیں, مثلا آپ سوشلزم میں جائیں, آپ کیپٹلزم میں جائیں, وہ شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ حکومت سے. جی. سرمایہ داری نظام کیوں چلے گا؟ چونکہ حکومتیں ان کی ہیں. سوشلزم کہاں چلے گا؟ جہاں حکومت ان کی ہوگی. تو اسلام بھی وہاں چلے گا جہاں حکومت اسلام کی ہوگی. حکومت اسلام دوسروں کو سونپ کے
خود مسجد میں جا بیٹھے پوجا کے لیے، پوجا کے لیے، یہ تو زندگی انسان کی تباہ ہو جائے گی. علامہ صاحب جیسے بات کا تسلسل ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے افکار پیش کیے، مثلاً آپ سے پہلے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ بھی افکار پیش کرتے رہے، اور خاص طور سے اسلامی نظام حکومت پہ آپ نے گفتگو کی ہے، بلکہ زحمت فرمائی ہے، متحرک رہے ہیں. ایسے ہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی گفتگو کرتے رہے. ان کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اب تک کوئی نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ نا کہ یہی کام جو میں نے اشارہ کیا نا، کہ انہیں ایک شناخت اثر نو شروع کرنی چاہیے تھی. یہ کام انہوں نے نہیں کیا، ہمارے ان دو بزرگوں نے. انہوں نے سابقہ میراث کو لے کر اسی کو تھوڑا سا ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلامی نظام، اسلامی ریاست، یہ سب بات کی ہے. انہوں نے بات کر کے جب اس کی عملی شکل میں آئے ہیں تو انہوں نے وہی کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں جمہور کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے، یعنی رائج طریقے سے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کو اسلامی نظام لینا ہے تو اسلام سے لینا. اسلام میں ہے یہ بات کہ آپ نے اسلامی نظام، اللہ کا نظام، جمہور کی رائے سے قائم کرنا ہے. اب جو یہ نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں اسلام میں، یعنی جمہور کی رائے، علماء کہتے ہیں جی شورا کا بیٹھنا، خلفاء کا انتخاب ہونا، جمہور کہیں نہیں ہے اس میں. یہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں ہی میں نے یہ اپنے جمعہ کے خطبہ میں اس موضوع کو بیان کیا ہے. وہ امیر المومنین علیہ السلام کا قول کی تفسیر کر رہے تھے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی مدد جو ہے نا وہ مشاورت سے ہوتی ہے. تو اس معنی سے پھر مشاورہ کے بارے میں گفتگو کی میں نے کہ ہمارے ہاں اب اردو میں مشورہ، شورا، قرآن میں بھی لفظ شورا ہے اور اردو میں لفظ مشورہ استعمال ہوتا ہے. اور شورا کا معنی ہم یہ کرتے ہیں کہ رائے، آرا، سب کی آرا جمع کرنا، سب کی، اور پھر اس آرا میں سے اکثریتی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا. یہ شورا کا ہم معنی کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں قرآن کریم کی طرف کہ آیا قرآن میں بھی شورا کا یہی معنی ہے؟ اردو میں تو یہی معنی ہے، پاکستان میں یہی معنی ہے. مولانا مودودی اور دیگر بزرگوں نے، شیعہ سنی سب نے یہی معنی کیا ہے شورا کا. اب ہم قرآن کریم کی طرف آئیں گے. شورا سے کیا مراد ہے آپ کی؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ کا حکم ہے. ایک تو یہ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. نبی کو ہے کہ آپ مشاور بنائیں ان کو، یا مشورت کریں ان سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ شورا کے ذریعے یعنی لوگوں کی رائے جمع کریں. پھر اکثریتی رائے کے مطابق آپ، شورا کا یہ معنی اردو ترجمہ کے مطابق، یعنی یہ جو وحی آپ پر نازل ہوتی ہے تو یہ کس لیے ہے؟ اللہ کی طرف سے جو آپ کو دین دیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، اور اللہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ جو آپ نے اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کرنا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی بات، خواہشوں، ان کی پیچھے بھی نہیں چلنا آپ نے. اگر اکثریت کے پیچھے چلے یضلوک، آپ کو گمراہ کر دیں گے وہ. تو ادھر تو پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ عوام کی رائے لینی بھی نہیں ہے اور ان کی رائے پہ چلنا بھی نہیں ہے. ساتھ ہی یہ فرمایا ہو کہ مشاورت بھی کریں ان کو. تو دوسری طرف سے کہ آپ تو پابند ہیں وحی پر عمل کرنے کے، اللہ کے فرمان کو آپ نے بجا لانا ہے، نہ کہ لوگوں سے پوچھنا ہے کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک ایسا پیراڈاکس بن جاتا ہے جس کی طرف اب توجہ نہیں کرتے ہمارے علماء کرام. قرآن میں جو شورا کا لفظ ہے، عربی لفظ ہے. یہ عربی میں شور، شین کے اوپر زبر ڈال کے شور، شاورا، شین و رے، یہ عربی لفظ ہے لغت میں. علماء نے، اہل لغت نے معنی کیا ہے اس کا. شور کا مطلب ہوتا ہے شہد کے چھتے سے جو مکھیاں بناتی ہیں، شہد بناتی ہیں، اس چھتے کو اتار کے اس کے اندر سے چھتے سے شہد پورا باہر نکال لینا. اس کو عربی میں کہتے ہیں شاورا. شور یعنی چھتے کے اندر جو شہد بھرا ہوا ہے، مکھیوں نے بھرا ہے، انسان اس کو جا کے اتار کے نکال کے پورا شہد سارا چھتے سے الگ کر لے. وہ جو موم ہوتا ہے وہ الگ ہو جائے اور شہد جو خوراک ہے یا مٹھاس ہے جس کے اندر وہ الگ ہو جائے. اسی طرح عربی زبان میں ہے کہ جب آپ، عربی لغت میں ہے کہ جب آپ گھوڑا خریدنے جاتے ہیں تو پتہ تو نہیں ہوتا نسلی گھوڑا ہے، اصلی گھوڑا ہے یا عام سا گھوڑا ہے.
تو وہاں منڈی میں گھوڑوں کی منڈی میں ادھر شاہ سوار ہوتے ہیں گھوڑے دوڑانے والے. جی. تو وہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ گھوڑا چیک کرو, ٹیسٹ کرو اس کو. تو وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے, زین رکھتا ہے, زین رکھ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے دوڑاتا ہے اس کو, راؤنڈ لگا کے پھر واپس آتا ہے. تو جنہوں نے خریدنا ہے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ اصلی گھوڑا ہے یا نہیں. یعنی یہ گھوڑے کو آزمانا اور اس گھوڑے کی تشخیص دینا کہ یہ اصلی گھوڑا ہے یا نہیں, اس کو عربی لغت میں شور کہا جاتا ہے. اور پھر اس طرح اور ان کے لغوی استعمالات ہیں. تو شور کا مطلب عربی زبان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی شے کے چھپے ہوئے پہلو, پنہان پہلو, ہڈن پہلو نکالنا, باہر نکال لینا. مثلا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, مثلا سفر کرنا چاہتے ہیں, جی, تو آپ کو سفر کی کچھ چیزیں تو معلوم ہیں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے علم میں نہیں ہیں. آپ کراچی سے پنجاب آتے ہیں, پنجاب کا سفر کرتے ہیں, تو آپ کو پنجاب کے سڑکوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم نہیں ہیں. تو آپ کسی شخص کے پاس جاتے ہیں جو پہلے آیا ہوا ہو, تجربہ ہو, جانتا ہو, اسے جا کر پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی سڑک کون سی بہتر ہے, کس شہر سے جاؤں, کس روٹ پہ جاؤں. تو وہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ پر مخفی ہیں جو چیزیں, وہ اس سے جا کر مشورہ کر لینا, یعنی اس سے معلوم کر لینا, اس سے کشف کروا لینا, اس کو مشورہ کہتے ہیں. مشورہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو نیت کی ہے, سوچا ہے, اس کے پنہان پہلوؤں کے بارے میں ان لوگوں سے جا کر وہ پنہان پہلو کشف کروا لیں جو جانتے ہیں اس کو. رائے لینا نہیں ہے, رائے خود شور, رائے لینے کو نہیں کہتے, شور مخفی پہلو اجاگر کرنے کو کہتے ہیں. رائے خود عربی لفظ ہے, آرا خود عربی لفظ ہے نا, رائے. ارائیت الذین, وہ تو دیکھنے والا نہیں ہے, وہ رائے اسی یہ رائے بھی اسی دیکھنے والے سے ہی نکلا ہے. یہ لفظ دونوں کا ایک ہی مادہ ہے, رائے اور رویت. اچھا, رویت سے جڑا. ہاں, وہ ایک ہی دونوں مادہ سے نکلے ہیں. کہ کیا آپ نہیں دیکھ رہے, آپ رائے بھی اسی کو کہتے ہیں نا, دیکھنا, اس کسی چیز کو بھانپنا, جاننا. یعنی آپ کی نگاہ میں کیا ہے, اس کے معنی آپ کی نگاہ میں کیا ہے. تو شعور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک دانا آدمی کے پاس جائیں جو اس کام کے, اور ہم روزمرہ یہی کام کرتے ہیں. آپ کو کاروبار کرنا چاہتے ہیں, سوچ لیا ہے آپ نے, اپنے تئیں معلومات کر لی ہیں, لیکن بہت ساری ابھی بھی مخفی پنہان پہلو ایسے اوجل جو میرے ذہن میں اوجل ہیں, وہ میں جا کے دوسروں سے پوچھ لیتا ہوں. تو وہ جو بتاتے ہیں میں اس کے تناظر میں پھر میں خود جائزہ لے لیتا ہوں کہ اب مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. یعنی اول مشورہ کا مطلب رائے لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مشورہ کا مطلب اکثریتی رائے سے فیصلہ کرنا بھی نہیں ہے. اچھا. مشورہ کا مطلب ہوتا ہے پنہان پہلو معلوم کر لینا کسی بھی طریقے سے. اچھا. کسی سے پوچھ کے کریں. جیسے آج کل پنہان پہلو مشورہ کیا ہے, نیٹ پہ آپ فوراً جائیں, سرچ پہ ڈالیں. جی. آپ دکان سے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں, کیمرہ لینا چاہتے ہیں, تو ہمیں تو نہیں پتہ, سنا ہوا ہے نام لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کے اور جو غیر نامعلوم پہلو ہیں میرے لیے, تو وہ آپ نیٹ سے سرچ, یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ, نیٹ پہ جو سرچ کر رہے ہیں جی, یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. یعنی گھوڑا جو دوڑا رہے ہیں آپ, تو گھوڑے کے پنہان چھپے ہوئے پہلو آپ مشورہ کر رہے ہیں, یعنی کشف کر رہے ہیں صحیح کہ یہ اصلی ہے, نسلی ہے یا نہیں ہے. صحیح. تو اب یہی چیز قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, کہ یہ آنکھیں بند کر کے, پنجابی میں کہتے ہیں انِّواہ, سنی ہوگی یہ اصطلاح آپ نے, انِّواہ کی, یعنی آنکھیں بند کر کے بغیر دیکھے ہوئے کوئی کام کر گزرنا یا کوئی فیصلہ کر گزرنا, لیکن دیکھ بھال کے اس کے مخفی امور, ہر پہلو کا جائزہ لے کے پھر ایک کام کرنا, سرچ تحقیق کر کے, سرچ کر کے کام کرنا, یہ مشورہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ پہلے سرچ کریں, ریسرچ کریں, پھر اس کو آپ فیصلہ آپ کریں. فیصلہ اسی اتھارٹی نے کرنے جس کے پاس اتھارٹی ہے فیصلے کی. اچھا. رائے سے نہیں کرنا, اکثریتی رائے سے. اگر اکثریت کی رائے کے پیچھے جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے. مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنا ہے. مشورہ کرنا کا مطلب رائے لینا میٹنگ نہیں ہے. مشورہ کا مطلب یعنی پنہان چھپے ہوئے پہلو, گوشے ظاہر کرنا, بہت حساس پہلو ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ شورا, پارلیمنٹ شورا ہے, شورا مثلا انتخابات شورا ہے, جی جی, مشورہ کریں, پنہان پہلو اس معاملے کے لوگوں سے پوچھیں. آپ انتخابات کن لوگوں سے کراتے ہیں؟ تمام, ہر آدمی جو بالغ ہے پاکستان میں 18 سال کا ہے, اس کو ووٹ کا حق ہے. وہ پاگل ہے
ٹھیک ہے ووٹ دے سکے, 18 سال کا ہونا چاہیے, بے شک پاگل ہو, ہے نا ایسے, مجرم ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, نافہم ہو, احمق ہو, یہ جن لوگوں کو ووٹ دلواتے ہیں. اب آپ ان کے گھریلو مسائل میں آ جائیں جی. مثلا کسی گھر میں جوان بچی ہے, اس کا رشتہ آیا ہے, اب فیصلہ گھر والوں نے کرنا ہے کہ یہ رشتہ دیں, ہم ان کو ہاں کریں یا نہ کریں. گھر کے اندر یہ ساری کیٹیگریز موجود ہوتی ہیں. لڑکا بھی 18 سال کا ہوتا ہے, ایک چرسی بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر گھر میں نشئی, ایک تایا ماما بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر جس کا ویسے دماغ خراب ہے, عورتیں وہاں پر بہت ساری خواتین تائی پھوپھی چچی بیٹھی ہوتی ہیں. تو کیا ان سب میں میٹنگ ہو کے رائے ہوتی ہے, ووٹ دیتے ہیں کہ اس لڑکی کا رشتہ کریں یا نہ کریں؟ اول تو پہلے تو بعضوں کو اٹھا کے باہر کر دیتے ہیں, بہت خاص معاملہ ہے کہ یہ تمہارے سننے کا معاملہ نہیں, نشئی تم باہر ہو جاؤ, جوان ناپختہ لڑکا تم باہر ہو جاؤ, فلاں تائی باہر ہو جائے, سلیکشن کرتے ہیں. ہاں, وہ جو تھوڑے سوجھ بوجھ والے ہیں وہ چاند ایک آدمی بیٹھتے ہیں, وہ سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو جن لوگوں کو آپ گھر میں مثلا گھر بنا رہے ہیں, کیسے گھر بنانا ہے ان سے نہیں پوچھتے, ٹھیک ہے, بولیں تو چپ کرا دیتے ہیں کہ منہ بند رکھو اپنا. ملک بنانے میں ان سے, ملک بنانے میں, ملک کا حاکم بنانے میں ان سے پوچھ کے آپ, تو یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے. اور قرآن یہی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے طریقہ کار آپ کا. میں آپ کی اجازت سے مختصر وقفہ لوں گا اور لوٹ کر آؤں گا. دلچسپ پہلو ہے, رائے اور مشورے میں ایک واضح لکیر ہے, ایک حد بندی ہے. یہ ووٹ جو ہے یہ رائے ہے یا مشورہ ہے؟ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کے لیے ہم اہل ہیں بھی یا نہیں, ایک سوال یہ نشان ہے. میں اور مولانا میں آپ کا انتظار ہے. میں اور مولانا میں آپ کا خیر مقدم ہے. علامہ سید جواد نقوی آپ تشریف فرما ہیں, اور بہت ہی دلچسپ پہلو نظام حکومت, اسلامی حاکم حکومت اور اس کے قوانین اور اصول کیا ہوں گے, اور ان کو منتخب کرنے والوں کی اہلیت کیا ہوگی, اس سے بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب یہی تسلسل رہے, میں چاہتا ہوں, اس میں مجھے بڑی تشنگی ہے اور طلب میری پوری ہو رہی ہے آپ کی گفتگو سے. ایک عام آدمی کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خاص منتخب معاملات میں وہ اپنی رائے یا مشورہ دونوں ہی دے سکے. منتخبین ہوتے ہیں, تو کیا اسلامی نظام میں بھی کچھ ایسے منتخب ہیں لوگ جو شورا کا حصہ ہیں, اور انہی سے رائے لی جائے گی اور وہی منتخب کریں گے حاکم کو؟ نہیں, جیسے عام لوگوں کو حق نہیں ہے, خاص لوگوں کو بھی حق نہیں ہے. اچھا, یعنی یوں نہیں ہے کہ آپ نے رائے سے حکومت قائم کرنی ہے, لیکن رائے کا دائرہ تمام عوام تک پھیلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. محدود خواص اہل حل و عقد کی رائے سے یہ کم, رائے بالکل شامل ہی نہیں ہے. اچھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں, قوانین بنائے, اصول ضوابط دے دیے ہیں آپ کو. اس اصول و ضوابط میں مشاورت ہے, وہ آخر تک ہے اور ہر معاملے میں ہے. ہر معاملے میں, یعنی چونکہ کوئی کام بھی آپ نے اگر کرنا ہے تو پہلے اس کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لے لو آپ, یہ الگ چیز ہے, رائے لینا نہیں ہے. رائے سے آپ یہ نہیں تشخیص دے سکتے, آپ جو امور اللہ نے متعین کرنے ہیں آپ ان پہ رائے نہیں لے سکتے. جیسے آپ اوقات نماز میں رائے نہیں لے سکتے, نہ عوام سے لے سکتے ہیں نہ خواص سے لے سکتے ہیں. رکعات, ہر نماز کی کتنی رکعات ہوں ان پہ رائے نہیں لے سکتے, نہ فقہا, چوٹی کے فقہا کی بھی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. بے شک. اسی طرح ماہ مبارک رمضان کے روزے ہیں, کب رکھنے ہیں, کب تک رکھنے ہیں, یہ رائے کا موضوع ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, ان پہ کیوں نہیں رائے لے سکتے, یہ تو عوامی کام ہے. گرمیوں میں اب کتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات نمازیں, سردیوں میں صبح کی نماز بڑی سخت ہو جاتی ہے, گرمیوں میں زور کی نماز بڑی سخت ہو جاتی ہے. تو اگر لوگ رائے دے کے تھوڑی سی اس میں اپنی سہولت کے مطابق یا اپنی تصویب سے, یہ حق نہیں ہے ان کو. یہ وہ امور ہیں جو اللہ نے طے کرنے ہیں اور اللہ نے ابلاغ کرنے اور طے کر کے دے دیے ہیں آپ کو کہ ان کے تحت آپ نے کرنا ہے. مثلا جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نکاح کرنا ہے, جی, مسلمان کے لیے جو طریقہ کار رکھا گیا ہے, خاندان کی بنیاد, نکاح کرنا ہے آپ نے. خوب نکاح کیسے کریں ہم, اس کے اصول بنیادیں بتا دی گئی ہیں کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہوں. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ ان میں پختگی آ جائے, رشد آ جائے, جو قرآن کی اصطلاح کے مطابق ان میں رشد آ جائے اور پختگی آ جائے, یعنی معاملات زندگی سمجھنے کے قابل ہو جائیں اور زندگی کا نظام چلانے کے قابل ہو جائیں, تو فوراً ان کا آپس میں نکاح کرا دو. یہ وہ ضابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. صحیح. اب آپ اس ضابطے کو بدل نہیں سکتے آپ کہ نکاح کے بجائے ہم آج کے زمانے میں کچھ اور
متبادل چیز لے آئیں، نہ، کرنا آپ نہیں ہے، اس کو نفاذ آپ نے دینا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو، کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، لڑکا جوان ہو جائے، اور وہ لڑکی اور لڑکا جب شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہوں، جی، یعنی لڑکی میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں، لڑکے میں شادی کی شرائط پائی جاتی ہوں جو اللہ نے بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ ان شرائط کے ساتھ اگر یہ شادی کرتے ہو تو یہ آپ نے اللہ کا نظام نافذ کیا ہے، اللہ کے قوانین لاگو کیے ہیں. یعنی ابھی ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شرعن شوہر ہے، یہ شرعن بیوی ہے. خوب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرعن کیسے ہو گیا، یہ شریعت میں تو ان دونوں کا نام نہیں ہے. صحیح. ان کے وحی نازل ہوئی ہے کہ یہ اس نام کا، اعجاز نام کا لڑکا مثلاً بشرا نام کی لڑکی سے شادی کرے گا، یہ تو نہ روایت میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور ان دونوں کی نکاح آپ نے کیا ہے اور کہتے ہو یہ شرعی میاں بیوی کیسے ہو گئے. جواب یہ ہے کہ شرعی ہی ہیں، کیونکہ یہ اعجاز اور بشرا یہ دونوں جب شرائط اللہ نے جو بیان کی ہیں، یہ دونوں ان کے اندر شرائط موجود تھیں، اور جو قانون اللہ نے بیان کیا اس قانون کے مطابق ان کا سارا معاملہ طے ہوا، نکاح پڑھا گیا ہے. لہٰذا شریعت کے، اللہ کے قانون کے مطابق چونکہ ہوا ہے، اس وجہ سے یہ شرعی شوہر ہے، یہ شرعی بیوی ہے. یہ اس کو آپ اللہ کے نظام کے مطابق کریں گے تو شرعی شوہر و میاں بیوی بنیں گے. اسی طرح آپ، یہ مثال دی ہے میں نے، شرعی حکومت کیسے بنائیں گے؟ نظام کے مطابق کریں. وہ اللہ نے شرائط بھی بتا دی ہیں، واہ واہ واہ، پیمانہ بھی بتا دیا ہے، حدود بھی بتا دی ہیں. وہ حدود آپ لے کر آئیں. جتنے افراد بالغ، حکومت کے لیے بالغ افراد ہیں جن میں بلوغ حاکمیت کا ہے، واہ واہ واہ، ان کو آپ تشخیص دیں. موجود ہیں نا، وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. وہ بلوغ کی شرائط اللہ نے بتا دی ہیں کہ امام آپ کا عادل ہونا چاہیے، امام آپ کا عالم ہونا چاہیے، امام آپ کا تدبیر والا ہونا چاہیے، مدبر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے، اس کے اندر صلاحیت اقدام ہونا چاہیے، قوت فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط جب اس کے اندر موجود ہیں، اللہ نے مقرر کی ہیں. اب اللہ کی مقرر کی ہوئی شرائط کو لے کر آ جائیں آپ اس کے سامنے، جو اس میں سے آپ کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ واجد و شرائط ہے، اسے آپ حاکم مان لیں، اور وہ خود اللہ کی طرف سے شرعی حاکم ہو جاتا ہے آپ کا. یہ آپ باقی جگہ شرعی شوہر کیسے بنا لیتے ہو؟ واہ، تو شرعی شوہر بنا لیتے ہو، شرعی بیوی بنا لیتے ہو، شرعی حاکم میں آ کے رک گئے ہو، وہاں پھنس گئے ہو کہ یہاں پر لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. لوگوں سے کیوں پوچھنا پڑے گا؟ لوگوں کو تو تعین حاکم کا حق نہیں ہے، اور قرآن میں ممانعت ہے اس بات کی. اچھا، سورہ نساء میں آیا 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے، آیا 60 ہے یا کیا ہے، اس کے اندر کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو گمان یہ کرتے ہیں، یزعمون انہم آمنوا، آپ پر جو نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، آپ سے پہلے جو نازل ہوا ہے، آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس پر یہ ایمان رکھتے ہیں. یہ گمان ہے، ان کا زعم ہے، ان کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ. جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے، تحاکم یعنی حاکم انتخاب کرنا، حاکم چننے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. اللہ اکبر. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم یہ تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے. تو یہ جو گمان والے لوگ ہیں، توہمی لوگ ہیں، گمان ایمان مومن ہونے کا ہے. جب حاکم چننے کا وقت ہوتا ہے طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا ہے. جیسے دینی ضابطوں سے ہم نکاح کرتے ہیں. آپ کی گاڑی کے آپ مالک ہیں، شرعن مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ شرعن مالک ہیں، قانوناً بھی مالک ہیں آپ اپنی گاڑی کے، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، آپ اپنی جائیداد کے مالک ہیں، شرعن مالک ہیں. شرعن مالک یعنی شریعت نے آپ کو مالکیت دی ہے. خوب کہاں آیت نازل ہوئی ہے؟ شرائط شرعی میں آ گیا. شرائط میں شرائط اللہ تعالیٰ نے شرائط ذکر کی ہیں کہ یہ شرائط اگر پائی جاتی ہوں تو شریعت کے تحت یہ مالکیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو ہم جو روزمرہ کی مالکیت ہے شریعت کے مطابق بنا لیتے ہیں،
اس میں پارلیمنٹ میں نہیں لے جاتے ہم, سیدھا ڈیلر کے پاس جاتے ہیں شرائط پوری کرنے کے لیے, نہ کہ ڈیلر کے کہنے سے مالکیت ہوتی ہے, شرائط پوری کرنے کی. شرائط کیا ہیں کہ یہ چیز آپ قیمت دیں اس کی, یہ جس کی جائیداد ہے یہ آپ کے سپورٹ کرے, یہ دستخط کرے, سائن کرے, لین دین ہو جائے, تو یہ آپ مالک ہو گئے, مالکیت منتقل ہو کے آپ کی طرف آ گئی, شریعت میں منتقل ہو کے آ گئی. تو جب آپ مالکیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے, زوجیت شرعی طریقے سے حاصل کرنے کے آپ کے پاس ہیں طریقے, تو حاکمیت شرعی طریقے سے کیا رکاوٹ ہے آپ کے پاس؟ سوال ہے, اس کو کیوں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ چونکہ طغیان ذہن میں ہے نا, طاغوت, ادھر طاغوت کو لانا ہے. طاغوت کو اگر حکومت دینی ہے تو گاڑی بھی طاغوت کو دے دو, آپ بیوی بھی طاغوت کو دے دو, آپ شرعی حاکم اور شرعی شوہر اور شرعی مالک, فرق کیا ہے ان کے اندر؟ شریعت نے قیامت تک کے لیے آپ کو ایک ضابطہ دے دیا ہے, اس ضابطے کے اندر بناتے جاؤ, لوگوں کی طرف مثلا مالکیت کے لیے لوگوں کی طرف رجوع کریں. الیکشن ہو کہ میں گاڑی کا مالک بن جاؤں یا میں اس عورت کا شوہر بن جاؤں, تو لوگوں سے پوچھوں گا میں یا شریعت سے پوچھوں گا میں؟ تو حاکمیت بھی اسی طرح ہے, شریعت سے پوچھنا ہے, شریعت نے شرائط بتا دی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, اب موٹا موٹا سوال جو کسی بھی ذہن سے فوراً اٹھے گا وہ یہ کہ اس کی پریکٹیکل اگزامپل کہاں ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر کہاں آ رہا ہے کہ ہم کہیں یہ ہے وہ چیز؟ اس کی شکل اگر ہم دیکھیں تو ہم ولایت فقیہ کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ وہاں ہے کہ مثلا ایران میں جو ولی فقیہ کہا جاتا ہے, تو ولی فقیہ لوگوں کے ووٹ سے نہیں بنتا. ولی فقیہ اس طرح سے بنا ہے جس طرح شریعت میں حکم ہے کہ وہ فقیہ جو عادل ہو, جو مدبر ہو, جو شجاع ہو, نڈر ہو, دلیر ہو, قوت فیصلہ رکھتا ہو, اپنے رب کا مطیع ہو. یہ روایت کے الفاظ ہیں. یہ من کان من الفقہاء, فقہا میں سے ہو, یعنی دین شناس ہو. ظاہر ہے جب اللہ کے دین کے مطابق اس نے حکومت کرنی ہے تو اس کو دین کی فہم سمجھ تو ہونی چاہیے نا. آپ کسی کو بھی پکڑ کے نہیں بٹھا سکتے. آپ حتماً اس کو اللہ کی حدود کا پتہ ہو, قاضی بھی وہی ہوگا, اس کو پتہ ہو کہ اللہ کے فیصلے کیا ہیں, اللہ کے احکامات کیا ہیں, تمام تفصیل جانتا ہو وہ. پھر اس کے علاوہ وہ عادل بھی ہو, پھر اس کے علاوہ وہ باقی شرائط بھی رکھتا ہو, وہ حاکم بن سکتا ہے تمہارا. تو یہ ہم مثال کے طور پر اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ عملی ایک صورت ہے, یعنی ہو سکتا ہے, یہ آج کے زمانے میں ہوا ہے. پھر دوسری چیز اس کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکمیت کا, یعنی ہمارے شیعہ اعتقاد کے مطابق ہے, وہ امامت کا تصور ہے. حاکم یعنی امام, امام حاکم ہی کو کہتے ہیں. سیاسی رہنما, سماجی رہنما اور اجتماعی رہنما جس کے پاس اللہ کے دیے ہوئے اختیار ہیں کہ وہ لوگوں کی حکومت کر سکے. جو مولا کا معنی ہے لغت میں ولائے ولی کا, وہ بھی صاحب اختیار ہونا ہے. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر میں حجۃ الوداع میں لوگوں سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں یا نہیں, تو لوگوں نے اقرار کیا کہ ایسا ہی ہے. تو پھر فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو, کہ اگر میرا اختیار تھا اور میں مولا تھا تو اب یہ مولا ہیں, یہ اختیار رکھتے ہیں آپ کا. تو امام یا ولی کا مطلب ہوتا ہی اختیار والا ہے, جس کو اختیار دے دیا گیا ہو. وہ اختیار امامت کے نظام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. اور امام بنانا یا امام کو اختیار دینا یہ اللہ کا کام ہے. اختیار اللہ نے دینے ہیں, لوگوں نے صرف تشخیص دینا ہے کہ واجد الشرائط امام کون ہے اس وقت, جس کی ہم نے اطاعت کرنی ہے, جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے, جس کے مطابق چلنا ہے. اور وہ امام پابند ہے کہ وہ صرف اللہ کے قوانین نافذ کرے. وہ کسی نہ لوگوں کی آراء کے پیچھے چلے گا, خواہشات, وہ منع ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے گمراہ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے, اور نہ ہی خود اپنی مرضی کر سکتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ چاہتا ہوں, میری تشخیص یہ ہے, اللہ کا فرمان یہ ہے, وہ صرف پابند ہے اس کا. افرائیت من اتبع ہواہ. ٹھیک ہے, یہ سوال اسی کی ضبط میں اور آخری سوال ہوگا, بہت بڑی پیچیدگی ہے جس کا نتیجہ نکل آئے گا اور حل نکل آئے گا انشاءاللہ. آپ نے بتایا کہ امامت کا کانسیپٹ جو ہے وہی ہے, یعنی امام
حکومت کا سربراہ بھی ہے, روحانی پیشوا بھی ہے, مذہبی پیشوا بھی ہے, اور تمام امور کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے. ایسے دور میں کس کو امام بناؤں؟ اور تشیع کانسیپٹ کے حساب سے ظاہراً امام موجود نہیں ہے, تو پھر میں کس کو ناظم یا نظام حکومت سپرد کروں؟ خوب یہ ایک بات اور ہے کہ امامت کا لفظ شیعہ کے ہاں کم از کم ایسے ہو گیا, اور پھر شیعہ کی وجہ سے غیر شیعہ میں بھی یہ تصور منتقل ہو گیا ہے کہ امام کا لفظ مترادف سمجھا گیا ہے معصوم کے. جی, امام یعنی معصوم, صاحب عصمت. نہ, یہ غلط فہمی ہے. امامت کا مطلب عصمت نہیں ہے, عصمت کا معنی امامت نہیں ہے. اچھا, ممکن ہے عصمت ہو امامت نہ ہو, جیسے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا وہ سارے مسلمین مانتے ہیں, یہ تو صرف شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے, یہ تو اکابرین علماء مانتے ہیں, اہل سنت کے جید علماء, بڑے ائمہ اہل سنت کے مانتے ہیں. امام فخر رازی جو ہر چیز میں شک و شبہ کرتے ہیں, انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ بی بی کی عصمت ہے. تو وہ امامت تو نہیں ہے ان کی, یعنی منصب امامت یا درجہ امامت نہیں ہے, لیکن عصمت ثابت ہے حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے. تو یہ الگ ہے, عصمت کا معنی الگ ہے, امامت کا معنی الگ ہے. اب جیسے نبوت کا معنی الگ ہے, امامت کا معنی الگ ہے, عصمت کا معنی الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں نبی اکرم نبی بھی تھے, رسول بھی تھے, امام بھی تھے, اور معصوم بھی تھے. یہ ساری حیثیتیں تھیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کر دیا, اور اب نبی نہیں آنا. لیکن نبی کے بعد نبی نہیں آنا, نہ کہ نبی کے بعد معصوم نہیں آنا یا نبی کے بعد امام نہیں آنا. یہ تو کہیں آیت نازل نہیں ہوئی کہ نبی اکرم امام بھی ہیں اور اب نبی بھی ہیں, لیکن اب کوئی اور نبی ان کے بعد نہیں آئے گا جس پر وحی نازل ہوتی ہو. لیکن یہ تو نہیں آیا کہ امام بھی کوئی نہیں ہوگا. امامت سے ہی تو آگے نظام چلنا ہے سارا. امامت میں بھی دو کیٹیگری ہیں, جس طرح امامت میں کہہ لیں 3 کیٹیگریز ہیں. اچھا, ایک امام ہو, نبی بھی ہو, معصوم بھی ہو, صاحب عصمت. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک درجہ ہے. کیٹیگری ہو گئی. ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو, نبی نہ ہو, معصوم ہو. امام ہو اور معصوم ہو, یہ دوسری درجہ ہے. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ امام کا زعامت کا, اجتماعی زعامت و حاکمیت کا, کہ امام ہو, نبی بھی نہ ہو, معصوم بھی نہ ہو. واہ واہ واہ. ہم امامت کو عصمت کے برابر قرار دے کر پھر کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے, جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے. یہاں مشکل کھڑی ہو گئی آپ کے لیے. خوب, اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود طاغوتوں کے حوالے نعوذ باللہ اپنی امت کر دی, اپنی مخلوق کر دی. چونکہ امام تو شیعہ اعتقاد کے مطابق صرف 12 ہیں, اور وہ 12 امام 250 سال میں آئے ہیں. یعنی پورا جو زمانہ گزرا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کبریٰ تک 250 سال بنتے ہیں. 250 سال میں آبادی کتنی تھی مسلمانوں کی, انسانوں کی کتنی آبادی تھی؟ آسانی سے آج کی یعنی آبادی بڑھنے کا تناسب آج نکال کے تو ہم پیچھے 1200 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پوری زمین کی آبادی نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری زمین تو رسائی میں بھی نہیں تھی, صرف مشرق وسطیٰ تھا. جی, مشرق وسطیٰ اور اس کے کچھ اطراف کے علاقے جو تھے, یا ایشیا کا کچھ علاقہ یا افریقہ کا کچھ علاقہ, یہ آ گیا تھا, اسلام کی سلطنت میں آ گیا تھا. تو اتنی سی آبادی کے لیے متواتر امام آ رہے ہیں. امام کے وقفے کے بغیر, امام علی کے بعد امام حسن کے فوراً بعد ایک دن کا بھی بیچ میں وقفہ نہیں ہے. امام حسین آخر پھر آخری امام پردہ غیبت میں چلے گئے. اب جو وقفہ شروع ہوا ہے وہ 1200 سال کا ہو گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ جو تھوڑی جمعیت تھی, کم لوگ تھے, بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر, اور اب جب جمعیت کروڑوں اربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئی ہے, ان کی ہدایت کے لیے ایک بھی امام نہیں ہے. جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا, اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں امامت کا. تو پھر ان کو کس کے حوالے؟ تو ظاہر ہے یہ مودی کے حوالے کیا ہے کہ ان کو مودی سنبھالے آ کر. یہ تو نہیں سوچ سکتے آپ. ٹھیک ہے. ان کے لیے بھی امامت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی نظام امامت کا بنایا ہے, اور امامت میں وقفہ نہیں ہے. وقفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لمحہ صاحب, ایک بہت بنیادی سوال ہے, گویا نشست برخاست ہونے کو ہے, مگر یہ سوال نہیں پوچھا تو قرض رہ جائے گا, اور اس سے جڑا ہوا سوال ہے. مثلا آپ نے مثال دی کہ امامت کی 3 اسٹیجز ہیں, 3 لیئرز ہیں. مثلا ایک نبی بھی ہے, معصوم بھی ہے, امام بھی ہے. دوسری اسٹیج آپ نے بتائی کہ نبی بھی ہے,
نبی نہیں ہے، امام ہے اور معصوم بھی ہے. اور تیسری سٹیج آپ نے بتائی کہ امام ہے معصوم نہیں ہے. آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی من جانب اللہ ہوتا ہے اور امام بھی منصوب من جانب اللہ ہوتا ہے. جو تیسری سٹیج والا ہے اس کا انتخاب بھی اللہ کرے گا؟ نہیں، اس کی نومینیشن بائی نیم نہیں اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے لیے جو پیمانہ ہے یعنی ضابطہ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. جیسے میں نے مثالیں دیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں اور یہ مالکیت مجھے اللہ نے دی ہے، اللہ کے نظام اللہ کے قانون کے مطابق میں اس کا مالک ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں نا. خوب اللہ نے تو کسی آیت میں آپ کا نام اور آپ کی ملکیت کا ذکر نہیں کیا ہے، شرائط میں آ گیا. مگر یہ زاویہ اوپر تو نہیں تھا، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا نا. مثلا جو کام آپ اللہ کے ضابطے کے مطابق کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے سمجھا جائے گا. میں جسارت کر کے سوال اور واضح کر لیتا ہوں نام لے کے. مثلا رسول خدا نام کے ساتھ امام بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، نبی بھی ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق حضرت علی معصوم بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ میں جمع ہیں. مگر کیا آیت اللہ عظمیٰ خمینی معصوم نہیں ہے، امام ہے، من جانب اللہ کیوں نہیں ہے جبکہ اوپر سے ہر چیز وہاں سے آ رہی ہے؟ جب آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں ہے اور اللہ کی طرف سے بائی نیم کہ یہ اللہ کے منتخب نبی ہیں، یہ ہے. لیکن علی علیہ السلام کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن وہ ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ من کن تو مولا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے اعلان کیا ہے اللہ کے حکم پر. صحیح ہے. اس اللہ کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق یہ جو نامزدگی ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. اب اگر علی علیہ السلام مالک اشتر کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیتے ہیں پھر تو ہو جائے گا. تو پھر یہ مالک اشتر کس درجے میں چلے جائیں گے؟ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے؟ پھر ہو جائیں گے. تو اب جو امام ہے اس کا منصوب یعنی من الامام تو ہونا لازمی ہے. رسول اللہ کو اللہ نے نامزد کر دیا، رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو نامزد کر دیا، علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو نامزد کر دیا. ٹھیک ہے، کلیئر ہے، واضح. تو یہی اب آپ زمانے کو لے آئے. آپ ایک زمانہ ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے انبیاء کو منسوب کر دیا، انبیاء نے اپنے اوصیاء کو منسوب کر دیا. اوصیاء نے فرما دیا ہے کہ اب ہمارے بعد یہ فقہا ہیں آپ کے. نہیں، اس میں وہ منسوب جیسے مالک اشتر نام سے ہو رہے تھے، یہاں بھی نام سے ہونا، شرائط والا زاویہ نہیں. وہ نام سے تو پھر یہ ہوگا نا کہ کتنے، مثلاً اب کتنا عرصہ چلے گا اور قیامت تک کتنے نام آنے چاہیے. پھر ہر نام کے لیے ایک امام معصوم ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو نامزد کرے. تو وہ تو جیسے مالکیت کا میں نے کہا نا کہ ہر مالک کا نام قرآن میں ہونا چاہیے. تو کتنے قرآن اترے ہیں؟ پھر تو یہ نہیں ہو کہ خود ساختہ لوگ دعوے دار ہو جائیں گے، ہر بندہ امام ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ وہ ضابطے اللہ کے ان میں ڈنڈی ماریں پھر ہو سکتا ہے. لیکن اگر ان ضابطوں کی حفاظت کریں، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان کو نہیں چھیڑنا، اللہ کے ضابطے تبدیل نہیں کرنا، اپنی طرف سے یہود کی طرح ہاتھوں سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کچھ نہیں کرنا. جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اسی کے مطابق آپ نے چلنا ہے آگے. تو پھر جیسے مالکیت میں ہم نہیں کرنے دیتے نا، جو شرعی حدود ہیں، قانون، مثلا کوشش کرتے ہیں لوگ قانونی ضابطوں کے خلاف قبضے کرتے ہیں، لیکن بالآخر قانون کسی جگہ آ کر ان کے قبضے کو چیلنج کر دیتا ہے. صحیح ہے. تو یہ قانونی مالکیت نہیں ہوتی، شرعی مالکیت نہیں ہوتی. جو غیر شرعی، غیر قانون کو بائی پاس کر کے آتا ہے کسی جگہ وہ پکڑا جاتا ہے. اسی طرح حکومت میں بھی وہ جو چیلنج کر کے آئے گا، جیسے مثلا بنو امیہ ہیں، یہ بائی پاس کر کے آئے ہیں حکومت میں، تو ان کی حکومت چیلنج ہو گئی. مولانا مودودی کہتے ہیں نہیں ہے، یہ حاکم شرعی نہیں ہے، یہ نہ خلیفۃ الرسول ہیں نہ خلیفۃ اللہ ہیں. یہ تو چیلنج ہو گیا نا. یہ اور ان کیس اگر نہیں ہوا تو پھر ہمارا نتیجہ بڑا خراب آئے گا. مثلا جھوٹے دعوے دار، اس کو آپ کو جیسے نبوت کے جھوٹے دعوے دار آئے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ چیلنج کیا نا. امامت کے جھوٹے دعوے دار چیلنج ہوئے. ابھی یہ چند دن پہلے فیصل آباد میں ماں بیٹا دونوں مہدویت کا رسالت و مہدویت، تو چیلنج ہو گیا نا، نہیں ہوتا آگے. کیونکہ دوسری طرف سے آپ پکے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا وہ تو چیلنج ہو گیا نا، نہیں کیا کہ وہ مقابلے میں محاذ کھڑا ہو گیا. تو جیسے ختم نبوت کا قانون توڑا تو آپ کھڑے ہو گئے، اسی طرح حاکمیت کو طاغوتیت میں جب بدلتے ہیں تو کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ بنو امیہ کے سامنے کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟
مثلا اگر کوئی بھی شخص اب تیسرے لیول کی امامت کا دعوے دار ہو تو مثلا وہ کھڑا ہونا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا آپ کو. یعنی ہم فلٹر کیسے کریں گے؟ مولانا مودودی تو عالم آدمی تھے، چلو ٹھیک ہے انہوں نے احتجاج کیا. انجینئر محمد علی مرزا اگر کہتے ہیں میں امام ہوں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ یوں تو نہیں نا کہ آپ دین کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے. آپ کو اللہ کے، آپ کو پاکستان کے آئین کا پتہ ہے نا. آئے دن جب کوئی آتا ہے جی میں حاکم ہوں، ڈکٹیٹر آ جاتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ نہیں ہو حاکم. وکلاء کھڑے ہو جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. یعنی جو آئین کے اپنے آپ کو آج کل یہی شور مچا ہوا ہے نا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہو رہے تو آئین توڑا جا رہا ہے. تو آئین کے مدافعین ہیں نا ابھی موجود، کتنے آپ کے اینکرز ہیں میڈیا، آئین کی ریٹ لگائی ہوئی ہے، کتنے وکلاء ہیں، کتنے دوسرے، سب آئین کا چرچا ہے. تو جب آئین توڑا جاتا ہے تو شور اٹھتا ہے، دین توڑا جاتا ہے تو کیوں شور نہیں اٹھتا؟ ہونا چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا اب یہ مثلا یہ جو آئین پاکستان توڑ رہے ہیں صرف الیکشن لیٹ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اللہ کا قانون تو پہلے سے توڑا ہوا ہے. اس کے خلاف کوئی اینکر نہیں بولتا. قابل مذمت ہے. یہاں کھڑا ہونا چاہیے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کے بارے میں لاپرواہ ہو گئے ہیں، آئین کے بارے میں نہیں ہوئے، اتفاق کرتا ہوں، دین کے بارے میں لاپرواہ. میں اتفاق کرتا ہوں، مگر جو اختلاف میں رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ تیسرے لیول کی امامت کو اگر کوئی چیلنج نہیں کرتا تو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. تو پھر کیسے پتہ لگائیں کہ یہ رائٹ بندہ ہے اس مقام کے لیے جو تیسرے لیول کی امامت ہے؟ یعنی اس کے لیے دیکھیں نا، لوگوں کو تو نہیں کہا گیا کہ آپ دین چھٹی کر کے گھر چلے جائیں اور صرف اس پر انحصار کریں. جس طرح آئین کے بارے میں ہے کہ ٹھیک ہے آئین کے مطابق حکمران بنے گا، لیکن اگر کوئی آئین توڑ کے آ رہا ہے تو لوگوں کو روکنا ہے اس کو. اسی طرح دین بھی، دین کا مخاطب لوگ ہیں نا، ہدن للناس، ناس کے لیے ہے. کہیں یہ نہیں ہے کہ دین فقہا کے لیے ہے، خواص کے لیے ہے، علماء کے لیے. دین ناس کے لیے ہے. تو جب ناس کا جو دین ہے یہ توڑا جا رہا ہے جب، تو ناس کو یہاں قیام کرنا پڑے گا نا، جس کا حکم بھی دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. میں 99% سے اتفاق، یعنی پوری گفتگو سے اتفاق کر گیا ہوں. یہ جو پرسنٹیج رہ گئی ہے غالباً یہ تشنگی ہے جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ایک اور نشست میں اس پہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. میں ظاہراً بالکل قرآن کی اس مزاج کی طرح کہ جس میں پورا قرآن سمجھا دیا گیا، حروف مقطعات کو ابھی بھی آپ کے لیے سوالیہ نشان چھوڑ دیے گئے، شاید کہ تشنگی بڑھے. اس سوال کو تشنگی کے طور پہ چھوڑ رہا ہوں. میں علامہ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے شفقت فرمائی، عنایت فرمائی، اور آپ نے آج کے اس پروگرام کو اپنے فکر سے، اپنے اسلامی فلسفے سے، نظام حکومت سے اور حکم اسلامی یعنی احکام اسلامی سے سرشار فرمایا. میں اور مولانا میں اویس ربانی کو دیجیے گا اجازت. اگر یہ اجازت میں تشنگی کے بارے میں بھی تھوڑی سی، ہاں جی، وہ سوال جو آپ چھوڑ دے رہے ہیں، یعنی یہ تشنگی اس وجہ سے نہیں ہے کہ کوئی سکم ادھر رہ گیا ہے سسٹم میں. یہ تشنگی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس سے پوری طرح سے ابھی واقف نہیں ہوئے یا اسے کھولا نہیں گیا. ایسا ہی ہے، اسے ہمیں تشریح کر کے نہیں بتایا گیا. اگر وہ چیز وضاحت ہو جائے تو یہ تشنگی ہماری جانب سے ہے، نہ یہ کہ سسٹم میں کمی رہ گئی ہے یا وہاں اس کو نہیں بیان کیا گیا تھا، بلکہ وہاں پر اس کو جس طرح وہ پہلے حقائق، پہلی کیٹیگریز کلیئر ہیں، یہ بھی اسی طرح سے واضح ہے. لیکن ہم نے یہ درس ابھی پڑھا نہیں ہے یا ہمیں کھولا نہیں گیا، تو یہ نہیں ہوئی اس کو. ہاں، وہ ہم پچھلی ذہنیت کے مطابق اس کو لے رہے ہیں. تو ظاہر ہے پہلے اس کی بنیاد واضح ہوگی تو پھر. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، جزاک اللہ الخیر.